میری بیٹی جب 8 سال کی تھی نا یا 7 سال کی تھی, مجھے یاد بھی نہیں ہے کتنے سال کی تھی, بہت چھوٹی تھی, اس نے کیا کیا, وہ آئی میرے پاس, نہیں ایک دن اسکول سے آئی اور گاڑی میں آ کے بیٹھی اور اتنی گندی پسینے کی بو آ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی. جب میں گھر گئی میں نے اس کی شرٹ دیکھی, کہ میں اس کے کپڑے دھوتی نہیں ہوں تو میں اس کی شرٹ کے آرمپٹس نہیں دیکھتی, بٹ اس دن فار سم ریزن میں نے کہا یار میں نے اس کی شرٹ دیکھنی ہے. میں نے اس کی شرٹ دیکھی, اس کے آرمپٹس گریش کلر کے ہو رہے تھے. ایوری ڈے میرے گھر یونیفارمس دھلتے ہیں, ایوری ڈے. بچوں کے کپڑے ریپیٹ نہیں ہوتے بیکاز بچوں سے اسمیل آتی ہے, کھیلتے اتنے زیادہ ہیں. اس کے آرمپٹس گرے تھے. میں نے اس کی نئی قمیض نکالی, اس میں کچھ نہیں تھا. آئی گاٹ ٹو نو کہ وہ ایک دن کے اس کے آرمپٹس گیلے ہوئے ہیں. اس کا اسکول خیر لمبا تھا, 4 بجے تک اس کا اسکول ہوتا تھا اور اس میں کھیلنا بھی ہوتا تھا. 2 بریکس ہوتی تھی 2 گھنٹے کی, یا ایک بریک ہوتی تھی 2 گھنٹے کی, سم تھنگ لائک دیٹ. مجھے تو سمجھ نہ آیا اب میں کیا کروں, نہ مجھے کچھ پتا تھا کہ کیا کروں. پہلی اولاد, اس کو ابھی نئی بو آنی شروع ہوئی ہے بچی سے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا کروں. کہ میرے ساتھ بچپن میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ مجھے کوئی امی میری بتاتی, شاید ہوتا بھی ہو, میری فرینڈس کو پتا ہوگا, لیکن خیر. تو میں گھر گئی, میں نے ایک بہت پیارا بیگ خریدا. اٹ واز, آئی ریمبر کہ چیتا پرنٹ, پرپل اور بلیک کلر کا تھا. اس سے بھی چھوٹا تھا وہ. ابھی میں آپ کے پاس 1-2 بیگز لائی ہوں جو گھر میں پڑے تھے دکھانے کے لیے. یہ ایک بیگ ہے, یہ میک اپ بیگ ہے. یہ ایک بیگ ہے جو مجھے فری ملا تھا کسی چیز کے ساتھ. اس سے بھی چھوٹا بیگ ہو, اگر جو بھی ہو, پیارا سا بیگ دو تاکہ بچی خوش ہو وہ لے کے. اس بیگ میں میں نے علیزے کے لیے یہ وائپس ڈالے, اس سائز کے ڈالے کیونکہ دوسرے جو وائپس ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں, اس کے لیے بیگ بڑا چاہیے ہوگا. دوسرا وہ ڈرائی ہو سکتے ہیں, تو میں چاہتی تھی کہ وہ تازے تازے ہو, یوز کرے, ختم کرے, پھینکے, مجھے بتایا میں نیا لے کے دوں. تو یہ میں نے اس کے اندر ڈالا. ایک میں نے یہ والا رول آن ڈالا, اس وقت میں اس پہ شفٹ نہیں ہوئی تھی فار ایور پہ. یہ والا رول آن ڈالا میں نے اس میں, اور ساتھ ہی اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے ایک لپ گلاس اس کے اندر ڈال دیا. اور آپ کے بچے کچھ اور یوز کرتے ہو, سن بلاک یوز کرتے ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو. میری بچیاں نہیں یوز کرتی تو میں نے نہیں ڈالا. میں نے اس طرح اس کو ایک بیگ بنا کے دیا اور اس کے بیگ میں ڈال دیا. اور میں نے اس کو کہا کہ علیزے, اور اس میں پونی شونی بھی ڈال سکتے ہو, کلپ پونی. میں نے کہا علیزے, آپ نے ایوری ٹائم جب باہر سے کھیل کے آؤ گی, کسی گارڈن میں, کسی گراؤنڈ میں, فٹ بال کھیل کے, کرکٹ کھیل کے, واٹ ایور, بیڈمنٹن کھیل کے, جو بھی کھیل کے آپ آؤ گی, بیکاز شی از ویری ایتھلیٹک, تو آپ نے باتھ روم جانا ہے, یہ بیگ لے کے جانا ہے, وائپس لے کے, ایک وائپ سے ایک آرمپٹ کلین کرو, دوسرے سے دوسرا. میں نے کہا اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, اٹس اوکے. میں نے کہا 2 وائپس آپ نے یوز کرنے, اچھی طرح آرمپٹس کو صاف کرنا ہے. اور شرٹ اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یار, باتھ روم کے اسٹال میں جا کے وہ کر سکتی ہیں, یا باتھ روم میں سامنے کر سکتی ہیں, نہ قمیض اتارنے کی ضرورت ہے. پھر میں نے اسے کہا یہ کھولو, اپنی شرٹ کے اندر اسے ہاتھ ڈالو, اینڈ یوز اٹ آن یور آرمپٹ. وہ شرٹس کے تو فرنٹ بھی اوپن ہوتے ہیں, وہ بچی کھول بھی لیتے ہیں. سب چھوٹی تھی تو میں نے اس کو اس طرح سکھایا. میں نے کہا آپ نے یہ ہر بریک کے بعد کرنا ہے, ایوری بریک, اور آپ اس کے بغیر نہ ہو. پھر ایوری ڈے آئی یوز ٹو چیک ہر میک اپ بیگ کہ اس نے یوز کیا ہے کہ نہیں. میں اس سے پوچھتی تھی آپ نے یوز کیا ہے کہ نہیں, وہ مجھے کہتی تھی ہاں ایک بریک میں کیا, دوسری میں نہیں کیا. میں بہت تمیز سے, نہ ڈانٹتی تھی نہ کچھ, میں اسے صرف یہ کہتی تھی کہ علیزے جب اسمیل آتی ہے نا تو پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو بی یور فرینڈ, آپ سے پھر کوئی دوستی نہیں کرے گا, آپ کا کوئی فرینڈ نہیں ہونا چاہے گا, تو یو ہیو ٹو یوز اٹ. یار ڈیوڈرنٹس آر فائن, ڈیوڈرنٹ از جسٹ ٹو ریموو دا اسمیل آف یور سویٹ. اینٹی پرسپیرنٹس آر بیڈ فار ایوری بڈی, لیکن دس از ویری گڈ فار کڈس بیکاز اٹس آل نیچرل. خیر میں نے اس کو یہ بیوٹی بیگ بنا کے دیا. آپ یقین کریں, ظاہر ہے میں اپنی بچی کو روز پک کرتی تھی. 2 یا 3 دنوں کے بعد مجھے وہ اسمیل آنی ختم ہو گئی, اور مجھے وہ گرے اسٹین بھی نظر آنا ختم ہو گیا. اور اچھا پھر میں نے نا کیا کیا, جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میں نے چھوٹا سا پرفیوم لے کے اس میں ڈال دیا. وہ شی واز پلئنگ اراؤنڈ آلسو, آئی واز پلئنگ اراؤنڈ آلسو. تو ایک چھوٹا سا پرفیوم, یہ زارا میں بھی مل جاتا ہے, ہر جگہ پہ 25 درہم 30 درہم کا مل جاتا ہے. میں نے وہ اس کے اندر ڈال دیا. میں نے کہا یہ بھی کبھی یوز کرنا ہو تو کر لینا جب آپ کو اچھی اسمیل چاہیے یا کچھ. تو میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوئی, شی وڈ یوز دس آلسو آفٹر اپلائنگ دیٹ. تو after that when she used to come at 4 o'clock also and sit in my car, I could smell nice smell from her. اب I swear upon God girls, میں جھوٹ نہیں بولتی, میں آپ کو بتا رہی ہوں. میری بیٹی نے 3 دن یا 4 دن پہلے مجھے کہا کہ ماما, اس دن میری ٹیچر نے مجھے کہا کہ علیزے whenever you come in the class, you always bring a breath of fresh air because you are always smelling nice. This is what I wanted. I know کہ اسلام میں عورت کی خوشبو کسی کو, بٹ عورت کی بدبو بھی تو کوئی نہ سونگے نا. میں نے اس کو یہ بھی سمجھایا ہے. میں نے کہا switch to, my daughter has already switched to this Aloe Evershield. It's amazing. My daughter loves it. وہ مجھے کہتی ہے ماما یہ میرا ختم ہونے سے پہلے I'll tell you, you buy another one. This is mine. I haven't started using it. میں فا یوز کرتی تھی اور مجھ سے کبھی اس طرح سے اسمیل نہیں آتی تھی. اس کے بعد آئی سوئچ ٹو, دس از آفٹر مائی میرج. مجھے کبھی کسی نے آئیڈیا نہیں دیا تھا کہ اس طرح اسکول کالج میں بھی کرنا چاہیے, اتنی بو آتی ہوگی مجھ سے بھی, آئی نو. لیکن جب میری شادی ہوئی اور سب کچھ, میں نے اسکول کالج میں بھی آف کورس بو نہیں آتی تھی, بٹ اس طرح کا مجھے کچھ کسی نے نہیں دیا. شادی کے بعد جب ڈیوڈرنٹس اور سب کچھ میں نے بہت زیادہ یوز کرنے شروع کیے, تو میں فا لائی. پھر میں اس کے بعد میں نے ایک دفعہ ایڈیڈاز کے لائی, پھر میں ایک دفعہ پتہ نہیں کون سے لائی. آئی وڈ اسمیل کرتی تھی وہاں پہ شاپ میں, اینڈ دین آئی وڈ بائی دا اسمیل دیٹ آئی لائک. یار آئی ہیو ریئلائزڈ کہ فا کے علاوہ میں جو بھی ڈیوڈرنٹ یوز کرتی ہوں نا, کچھ دیر بعد مجھے اپنے آپ سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. چاہے وہ کسی اور کو آ رہی ہو نہیں آ رہی ہو, مجھے آتی ہے. اوپر سے جب میں کپڑے اتارتی ہوں تو میں ان کو اسمیل کرتی ہوں, اس میں سے بھی آ رہی ہوتی ہے سویٹ کی اسمیل, ناٹ دا ڈیوڈرنٹ.
فا کا ڈیوڈرنٹ کرنے کے بعد جب میں کپڑے اتارتی ہوں اور اگر میں ان کو اسمیل کروں اسی وقت بھی تو ان سے فا کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, ناٹ سویٹ. اور پھر میں ان کو ایئر ڈرائی کرتی ہوں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ کپڑے جب اتارو پلیز دھو, سمر میں کپڑے دھونا نہیں ہے, ڈرائی کلین کرو. اور اگر بالکل صاف کپڑے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پسینہ نہیں آیا, جو کہ بالکل ہوتا نہیں ہے پاکستان میں, بٹ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو دین آرم پٹس تو دھونے ہی دھونے ہیں ہر واش کے بعد. آج میں یہ پہن کے گئی تھی کسی پارٹی میں, واپس آئی, میں نے آتے ہی اتار کے الٹے کر کے لٹکا دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے رات کو دوبارہ پہننے ہیں. اب رات کو اتارنے کے بعد صبح میں دیکھوں گی اف دے نیڈ اے واش اور ناٹ. ایون اف دے ڈونٹ نیڈ اے واش, میں اپنی میڈ کو کہوں گی کہ اس کے آرم پٹس جو ہیں وہ ہلکا سا سوپ لگا کے ان کو دھو دو. تو اس لیے پلیز, اور پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے. یہاں پہ میں گھر میں اے سی میں ہوں, گاڑی میں اے سی میں ہوں, اسکول میں اے سی میں ہوں, پارٹی میں اے سی میں ہوں, مال میں اے سی میں ہوں. پاکستان میں آپ گھر میں بھی پورا ٹائم اے سی میں نہیں ہوتے, باتھ روم میں اے سی نہیں ہوتے, آپ کے کچن میں اے سی نہیں ہوتے, کبھی بجلی چلی جائے تو لاؤنج میں بھی اے سی نہیں ہوتا. آپ کی پوری باڈی کو پسینہ آتا ہے. ہماری صرف آرم پٹس کو نہیں آتا پاکستان میں, ہماری بیک کو بھی آتا ہے, ہمارے فرنٹ کو بھی آتا ہے. یو نو دیٹس دا ہیلدی وے, دیٹس دا ریئل وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. ہمیں تو پتا نہیں ہے دبئی والوں کے ساتھ ہوگا کیا, پسینہ ہی نہیں آتا. But you have to wash your clothes. Summer میں everybody will wash their clothes every time they wear it. Please, لوگوں کو بھی پر بھی رحم کرو اور اپنے اوپر تو کرو ہی کرو, کیونکہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آپ کے پیچھے پوری پارٹی بات کرے گی, آپ اٹھ کے جاؤ گی وہ آپ کے بارے میں بات کریں گے, او مائی گاڈ شکر ہے اٹھ گئی, میں تو مرنے والی تھی اس کی اسمیل سے. آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا, آپ کو ہنٹ بھی نہیں ہونے دے گا, اور پیچھے صرف یہ باتیں کریں گے, او مائی گاڈ اس سے اتنی گندی بو آتی ہے, تم نے ماریا تو نہیں آ رہی ہو, اللہ اس کو تو حق کرنا بھی ایک مشکل ہو جاتا ہے. تو ڈونٹ ڈو دیٹ. یو کین ناٹ ٹیل یور بیسٹ فرینڈ آلسو. ایک میری فرینڈ تھی, بہت اچھی فرینڈ تھی, اور میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کو کہوں, بیکاز ایوری بڈی ہو نیو ہر دے کوڈ ناٹ اسٹینڈ دا اسمیل, اور وہ اس کو کہتے بھی نہیں تھے. اب میرے ابو نے جو کیا تھا میں کیا بتاؤں. منہ کی اسمیل کی ابھی میں بات کری تھی, ڈسگسٹنگ ٹاپک ہے, لیکن آج یہی ٹاپک ہے میرا. میری ایک فرینڈ تھی, وہ میرے ساتھ, میں یونیورسٹی میں جاتی تھی تو ہماری ایک وین تھی. اب سوچو وین میں کوئی بو والا آ جائے. خیر بو کسی سے نہیں آتی تھی, لڑکے بھی تھے حالانکہ اس وین میں, بو نہیں آتی تھی, بٹ وہ ایک لڑکی تھی جو کہ آئی, اور وہ 2 3 یا 4 اس میں لڑکیاں ہوتی تھی. وہ آپ کی ٹرن آئی جاتی ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کی. اس کے منہ سے اتنی گندی بو آتی تھی, اور منہ کی بو مجھ سے نہیں برداشت ہوتی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ مجھے والی فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے, اتنی مجھے وہ میں برداشت نہیں کر سکتی. تو جب میں صبح اٹھتی ہوں نا, میں کسی سے بات نہیں کرتی, کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ میرے منہ سے بھی آ رہی ہوگی. میں بات ہی نہیں کرتی, میں منہ ہی نہیں کھولتی, کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے منہ سے بھی کسی کو نہ آئے. تو اس لڑکی سے آتی تھی. تو ایک دن میں امی سے یا پتہ نہیں کس سے بات کری تھی, میں نے کہا فلاں میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی, پلیز میری وین چینج کرا دے, میں نہیں بیٹھ سکتی, میں مر جاؤں گی کسی دن. تو میرے ابو سن رہے تھے. ابو اس لڑکی کے والد کو جانتے تھے. ابو نے جا کے اس کے والد کو بلایا اور ان کو بتا دیا, اور ابو نے ان کو خیر امی سے بتایا. ابو نے کہا کہ یار کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے, آپ اس کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جائیں, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. خیر اس کے بعد اس لڑکی کے منہ سے کبھی بو نہیں آئی. اٹ واز ویری ویری بیڈ آن مائی فادرز پارٹ, لیکن اٹ ہیلپ دا گرل آلسو, آئی ایم شیور یار, کیونکہ میں صرف تھوڑی تھی, ساری دنیا جو اس سے بات کرتی تھی ان کو بری بو آتی ہوگی.